العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب شديد. تمام تعلیمات رب الجلال کی برکت اللہ شریف کا اور تصدیق کی ہے جو اپنے بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کی نیکیوں کی قدر بھی کرتا ہے، اور وہ اتنا قدردان اتنا مہربان رب ہے کہ چھوٹی سی نیکی پر زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے پر جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک شاخ ہے جو درخت سے لٹکی ہوئی، اور اس نے سوچا کہ گزرتے ہوئے کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کو اتار کر ایک طرف پھینک دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ نیکی اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول کر دیا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان، بڑا قدردان اور بہت ہی زیادہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ انگین بے شمار درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کی وجہ سے ہمیں انسانیت کا سبق ملا ہے، جن کی وجہ سے ہم انسانوں کی سب میں شامل ہوئے ہیں، جن کی بدولت آج ہم اہل اسلام کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العزت ان پر، ان کے اہل بیت پر، ان کے صحابہ رضوان اجمعین پر اور ان کے راستہ پر چلنے والوں پر اپنی مرضی اپنی چاہت کے مطابق لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور برکات نازل فرمائے۔ سورہ ابراہیم قرآن پاک کی 4ویں سورت ہے، آیت نمبر 7 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ صاف اعلان کیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو جو تمہارے پاس ہے اس سے بھی زیادہ تمہیں عطا کر دوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میرا شکر ادا نہ کیا، میری اطاعت اور فرما برداری بجا نہ لائے، ان عذابی لشدید، اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر ہم ہر روز اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی نعمتیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہونے والی برکات کو سمیٹتے ہیں، اور ان برکات کو سمیٹنے کے بعد ہمارے زبان پر، ہمارے جملوں میں کلمہ شکر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو ان کے اندر اس خوبی کا واضح طور پر ذکر کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، تو ان سب کے متعلق رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ بڑا ہی شکر ادا کرنے والا ہے، یہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری اللہ رب العزت کا شکر بجا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
ام المؤمنین کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محنت اتنی تک کو دو اور اتنی زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے ذمہ میں کوئی گناہ بھی نہیں، آپ کی تو کوئی خطا بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے بچپن سے لے کر نبوت ملنے تک اور نبوت ملنے سے لے کر اب تک آپ کو ہر طرح کی لرزشوں سے محفوظ رکھا۔ یا رسول اللہ پھر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں کہ آپ رات کے وقت اتنا طویل قیام کرتے ہیں کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک سوکھ جاتی ہیں، آپ کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، ان سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا طویل قیام۔ فقد غفر اللہ لکم ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے ذمہ کوئی گناہ بھی نہیں، پھر اتنی محنت کی وجہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جملہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اگر میرے رب نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے کہ اس نے مجھے بچپن سے لے کر نبوت ملنے تک اور نبوت سے لے کر اب تک مجھے کسی گناہ سے دو چار نہیں ہونے دیا، تو پھر مجھے اپنے رب کا بہت ہی شکر گزار بندہ بن جانا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ دنیا میں بہت سی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، اللہ رب العزت ہمیں والدین کی نعمت سے نوازتا ہے، پھر اللہ رب العزت ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازتا ہے، رب ذوالجلال ہمیں شعور کی نعمت سے نوازتا ہے، رب ذوالجلال ہمیں اپنے اعضاء کو استعمال کرنے کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے جسم کو دیکھیں تو اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص حقیقی معنوں کے اندر اپنے جسم کے اوپر غور و فکر شروع کر دے، تدبر شروع کر دے، تو یقین مانے اس سے کسی وقت میں کسی لمحے یہ احساس نہ ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک شخص نے شکوہ کیا کسی امام کے سامنے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں 1,00,000 درہم دوں تو کیا تم اپنے دونوں بازو مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا 1,00,000 درہم دے دو تو اپنی آنکھیں مجھے دے دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ 1,00,000 درہم دے دو اپنی ٹانگیں دے دو، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اتنی مالیت کا جسم ہے تمہارا، اتنی زیادہ مالیت کا تمہارا جسم ہے، اور پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ رب ذوالجلال نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ یہ رب ذوالجلال کی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے آنکھوں کے اندر جو پانی ہے اس کے اندر ہم دیکھنے کی قوت عطا کر دی ہے، ہمارے یہ کان کا پردہ ہے، اور رب ذوالجلال نے اس پردے کے اندر سننے کی قوت پیدا کر دی۔ آپ نے دیکھے ہوں گے پیرالائز لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کے پاس جسم تو ہوتا ہے، عذر تو ہوتا ہے، لیکن وہ عذر کام نہیں کرتا، وہ کسی کے سہارے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں حاصل کرنا، پھر اس پر شکر ادا کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا ایک جلدی وصف ہے کہ رب ذوالجلال جب انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو ان کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ میرے انبیاء اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔ هذا من فضل ربي ليبلوني اشکر ام اکفر۔ ملکہ سبا کا آج اللہ کے نبی کے سامنے پلک جھپکنے کی تاخیر میں پیش ہو گیا ہے، لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہزاروں میل دور ہے، اور ایک لمحے کے اندر ملکہ سبا کا آج اللہ کے نبی کے سامنے ہے، تو اللہ کے نبی یہ کہتا ہے کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، میں رب ذوالجلال کی اس نعمت پر جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کروں گا۔ اور شکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نعمت دیتا ہے، جسم دیا ہے، ہمیں گاڑی دی ہے، رب ذوالجلال نے مال دیا ہے، اچھا کاروبار دیا ہے، خوبصورت جسم اللہ رب العزت نے عطا کر دیا ہے کہ رب ذوالجلال نے اس جسم کی سہولت کے لیے اللہ رب العزت نے شادی بیاہ کا ایک سلسلہ رکھا ہے، پھر اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، جو اس کی شادیاں ہیں، اس کے پاس اولاد نہیں، اور دولت اتنی ہے اس کے پاس کہ اگر وہ بہاتا رہے روزانہ تو شاید پھر نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے یہ کہے کہ تم اپنی ساری دولت دے دو، ساری دولت کئی بلینز کا مالک ہے، ساری دولت تم مجھے دے دو، میں تمہیں اولاد دے دیتا ہوں، تو میں سوچنے کا بھی وقت ضائع نہیں کروں گا، میں فوراً اس وقت اپنی ساری دولت دے کر اس سے اولاد دے دوں گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کا اس پر شکر ادا کرنا، یہ یہی صورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن اس بچی کا عقیقہ کیا،
اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال کھلوائے جائیں، اس کے بالوں کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کی جائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شکر کی تعلیمات دی کہ اللہ رب العزت نے ایک نعمت دی ہے اور وہ نعمت بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں اللہ رب العزت اولاد تو دیتا ہے لیکن اس کا واسو نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کو سب کو ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں اولاد ہوتی ہے لیکن کام نہیں ہے، اس کی اولاد تو ہو گئی ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ ساری زندگی قوت فیصلہ سے یہ محروم رہے گا، اس کا ذہن یہ بڑا تو ہو جائے گا لیکن اس کا ذہن 2 ماہ 4 ماہ کے بچے کے برابر ہو جائے گا۔ اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ رب ذوالجلال نے اس کو یہ دے دی ہے اولاد، اب وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ کیسے اس کو ضائع کرے؟ وہ اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے، اس کو چومتا بھی ہے، اس کو پیار بھی کرتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس کی بنیادی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ اولاد ہے کس طرح اس کو پھینک؟ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ گرنی ہے جب تک اس کا عقیقہ نہ کر دیا۔ جس طرح کہ آج ہم اس محفل کے اندر موجود ہیں ہمارے بھائی اور دوست عمران صاحب کی بیٹی جنہوں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، اس عقیقے کی مجلس کے اندر موجود۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور اس شکر کا حق یہ ہے، اس شکر کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے رب ذوالجلال کی تعریف بیان کرے، رب ذوالجلال کی ثنا بیان کرے، رب ذوالجلال کی حمد بیان کرے، اس کی کبریائی بیان کرے، اس کی تسبیح کرے، اس کا ذکر کرے کثرت کے ساتھ کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، بڑی بڑی جو سے یونیورسٹیز کے اندر پڑھ کر ڈگری ہولڈر ہو جاتے ہیں لیکن پھر جاب ایسے ان کو نوکری نہیں ملتی، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی چھوٹی سی جگہ پر اپنی ڈگری ایک جگہ پر چھپائے معمولی سی نوکری کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں پڑھنا لکھنا بھی صحیح سے نہیں آتا، لفظ بھی وہ پروناؤنس صحیح نہیں کر سکتے، لیکن رب ذوالجلال ان کو خام سے اٹھاتا ہے اور اللہ رب العزت میں وہ اس درجہ پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس کو سونا بنا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلا طریقہ رب ذوالجلال کی نعمت کا شکر کا کہ انسان اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے، ہر وقت اس کی زبان پر رب ذوالجلال کی کبریائی ہے، اللہ اکبر، یا اللہ تو بہت سبحان اللہ، اے اللہ تو ہر طرح کی کمی کوتاہی سے پاک ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، یا اللہ جو چیز تیرے شایان شان نہیں، تیری ذات کے لائق نہیں، اللہ تو سے اعلیٰ و برتر ہے۔ الحمدللہ، اے اللہ ساری کی ساری تعریفات تیری، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا ہم اس کے اوپر تیری تعریف، تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز اس شکر کے اندر کہ اس کے دل کے اندر رب ذوالجلال کی محبت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے۔ پہلے بھی وہ رب تعالیٰ سے محبت کرتا تھا لیکن جب اس کو رب تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، اس پر یہ فضل کیا، اس کو یہ برکت دی ہے، تو وہ پہلے سے زیادہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا۔ پہلے وہ صرف نماز پڑھتا تھا، اب وہ نماز کے ساتھ نوافل کی ادا کرنے لگے۔ اب وہ مسجد کے اندر آنے والے کسی غریب مسکین، کسی مدرسے کے لیے اعلان کرنے والے آنے والا شخص، اس کے ساتھ یہ اعلان رب العزت کی محبت کے اعلان کیا ہے کہ سب کچھ تیرا جو ہے، میرا تو کچھ نہیں۔ جب میں دنیا میں آیا تھا میرے جسم کا تو لباس نہیں تھا، یہ سب کچھ تو نے دیا، اور اگر میں اس کو تیری راہ میں خرچ نہ کروں تو پھر میں نے تیرا حق کیا۔ کہ یہ دوسرا طریقہ ہے اللہ کے شکر کی ادائیگی کے اندر، یہ دوسرا جز ہے۔ اور تیسرا جز یہ ہے اللہ کے شکر کو ادا کرنے کا کہ انسان پہ اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر لگا دے۔ اور وہ اطاعت و فرمانبرداری کیا ہے کہ اپنے جسم کے ایک ایک عضو کا شکر ادا کرے، اور وہ شکر ایسے ادا کرے، نبی علیہ السلام فرمایا ہے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ اب کون شخص ہے جو دن کے اندر گن کر 360 نیکیاں کرے، 360 صدقے کرے؟ کہ میرے جسم میں رب ذوالجلال نے جو ہڈیاں رکھی ہیں ان کے اندر 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، اب ہر جوڑ کے بدلے مجھ پر صدقہ لازم ہے۔ کون شخص ہے؟ ہم کتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کون شخص ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہاں میں روزانہ رب ذوالجلال کی دی ہوئی خوبصورت جسم کا صدقہ ادا کرتا ہوں ہر جوڑ کی طرف سے؟
صحابہ رضوان مجھ نے پوچھا یا رسول اللہ کون کر سکتا ہے یہ؟ کس اندر یہ طاقت ہے استطاعت ہے کہ وہ روزانہ یہ کام کرے جب تک اس کی زندگی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر وہ 2 رکعت چاش کی نماز ادا کرے سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد 2 رکعت وہ نماز ادا کر لیتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز کہ اس کا دل مکمل طور پر رب ذوالجلال کی طرف لگا ہوا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں، وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں 360 جوڑوں کے اوپر جو 360 صدقات نازل تھے رب ذوالجلال اس پہ 1-2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے ثابت کر دیا۔ تو تیسرا یہ چیز ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی نعمت دیکھتے ہیں، نعمت کی شکرانے میں اپنے آپ کو اللہ کی کتاب اور فرما برداری میں لگا دیں۔ اب وہ ہر عضو کا ہر پارٹ کا جو اس کے باڈی اس کے جسم میں موجود ہے اس کا شکر کیسے ادا کرے، اس سے اطاعت اور فرمانبرداری کیسے کرے، اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرے، غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، یہ آنکھوں کا شکر ہے اور کتنا ہی آسانی سے ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو بلائنڈ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے قوت نہیں دیکھ نہیں سکتے، اب ہمیں رب ذوالجلال نے دنیا کی ہر چیز کو دیکھنے کی قوت دے دی ہے، اگر ہم سے اتنا کرے کہ یا اللہ تمہیں جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کر دی ہے ہم تیری اس نعمت کے ساتھ ان کو نہیں دیکھیں گے، ان کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ کوئی پیسہ نہیں لگا، کوئی تگو نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ ایفرٹ نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کرنے سے کہ وہ زبان سے گالی نہیں دیتا، اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی غیبت نہیں کرتا، اپنے بھائی کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے، زبان کا شکر ادا ہو جاتا ہے، اپنے بھائی کے متعلق دماغ کے اندر برے خیالات اور وسوسے نہیں آنے دیتا، اس کے لیے اپنے دل کے اندر محبت رکھتا ہے، اس کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت نہیں رکھتا، یہ دل کا دماغ کا یہ حق ادا ہو رہا ہے، یہ شکر ادا ہو رہا ہے، اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں لیتا، ہاتھ کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہ تمہارے رب کا صاف صاف کہنا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ النعمت موصولۃ بالشکر، نعمت جو ہے وہ شکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، والشکر یتعلق بالمزید، اور شکر کے اندر یہ گارنٹی موجود ہے کہ جو شخص شکر کرتا ہے رب ذوالجلال سے اور زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ جب ہم شکر نہیں کرتے، اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے مال کو غلط کاموں میں خرچ کرنے سے روکتے نہیں، پھر اللہ رب العزت جب ہم شکر نہیں کرتے اللہ اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، زوال ہم پر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے شکر کرنا شروع۔ رب ذوالجلال اگر ہر شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری انسان میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا شخص، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ایک بڑے سارے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور رب ذوالجلال ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق دے، تو رب ذوالجلال کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ سمندر سے جتنا ہم ایک قطرہ پانی نکالتے ہیں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ رب تعالیٰ ہمیں دیتا ہے تب بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں، اگر وہ ہم سے واپس دے دیتا ہے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی ہمیں سمجھاتا ہے، ہم شکر ادا نہیں کرتے، نماز کی بے قاعدگی ہے، زبان کنٹرول میں نہیں ہے، آنکھیں کنٹرول، رب ذوالجلال پھر اپنی ایک نعمت واپس لیتا ہے۔ ایک جو دکان سے ایک ملازم چلا گیا، اس کی وجہ سے پریشانی ہے، گھر کنٹرول نہیں ہو رہا، اچھا وہ سیلز مین مل نہیں رہا، اب رب ذوالجلال اس کی تھوڑی سی کھینچ ہے کہ سمجھ جائے تو غلط ٹریک پر چل پڑے ہیں، اپنے آپ کو واپس لے۔ تو نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نعمت یہ شکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور شکر کرنے سے اللہ رب العزت بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم نے سودا کرنا ہے، ہم نے رب ذوالجلال سے سودا کرنا ہے، اور وہ سودا یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ شکر ادا کریں گے وہ اور زیادہ ہمیں دے دے گا، اور اس کا شکر ہی تو ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے اللہ کا، رب ذوالجلال اس کے لیے دنیا کے راستے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی مختصر سی گفتگو ہے، اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اللہ رب العزت اس بچی کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، مریم کو اللہ رب العزت اپنا فرمانبردار بنائے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور
اپنے دادا کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنائے، اور ان کے لیے جو اس کے جس گھر میں یہ آئی ہے اللہ رب العزت اس کے تمام جو وہ رشتہ دار ہیں ان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور رب العزت ہمیں ہمارے پاس جتنی نعمتیں رب العزت نے ہمیں دی ہیں اللہ رب العزت ان تمام نعمتوں پر جو ٹوٹا پھوٹا اس کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب ہمارا شکر قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت کے ساتھ ان خوش نصیبوں کی سب میں ہمارا نام لکھ دے جنہیں رب العزت نے مرنے کے بعد جنت عطا کرنی ہے، اور ہمارا توفیق دیا۔